اور اس کا جو آج کا سرمن ہوگا خوشی کی معمولی، جوائفل فلنس کے تعلق سے آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے، اور میں چاہوں گا میرے ساتھ حوالہ نکالیے خداوند کے کلام میں سے، خداوند کے کلام میں سے حوالہ نکالیے یسایہ 58 باب اس کی 13ویں آیت خداوند کے کلام میں سے۔ اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روکے رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا تعلق نہ ہو، اور سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس اور معظم کہے، اور اس کی تعظیم کرے اور اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے، تب تو خداوند میں مسرور ہوگا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا، اور میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا، کیونکہ خداوند ہی کے منہ سے یہ ارشاد ہوا ہے۔ ایک ریفرنس اعمال کی کتاب نیا نامہ ہے، اعمال 2 باب اس کی 46 آیت خداوند کے کلام میں سے۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، سنیے، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے اور خدا کی حمد کرتے، اور سب لوگوں کو عزیز تھے، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ میں چاہوں گا ایک اور ریفرنس خداوند کے کلام میں سے رومیو 15 باب میں سے لیں گے ہم۔ خداوند کے کلام میں رومیو 15 باب، میں چاہوں گا اس کی 13ویں آیت پہلے ہم پڑھیں گے۔ پس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے ممول کرے، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے۔ ایک ریفرنس لیجیے خداوند کے کلام میں سے اعمال 13 باب 51 ورس کو ہم پڑھیں گے، آخری اس حوالہ لیں گے۔ یہ اپنے پاؤں کی خاک ان کے سامنے جھاڑ کر اکنونیم کو گئے، مگر شگرد خوشی اور روح القدس سے ممور ہوتے رہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ شکر سے بیٹھ جائیں۔ میں چاہوں گا بیٹھ کے ہم زوردار تالیاں بجا کر خدا کے نام کو شاد دیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ بہت کم تالیاں خداوند کے جلال کے لیے، پاک کے لیے زوردار تالیاں۔ ہاللیلویا، خداوند تیرا شکر۔ خوشی کی میموری، فلنس کے تعلق سے، جوائفل فلنس، خوشی کی میموری کے تعلق سے آج ہم سیکھیں گے، اور کیونکہ فلنس کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں، میموری کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں، یہ میموری خدا کی ذات کے اندر ہے، اور خدا کی ذات کے ذریعہ سے بیٹے کے اندر ہے، کیونکہ بیٹا خدا کے اندر سے نکلا، اور ہولی اسپرٹ لے کر بیٹے سے میموری مجھے اور آپ کو ٹرانسفر کرتا جاتا ہے۔ اور یہ جوائفل میموری جو ہے، خوشی کی میموری، یہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر بہت ضروری ہے۔ خوشی، خدا چاہتا ہے کہ ہم خوش ہوں، ہر شخص ہی چاہتا ہے کہ وہ خوش ہو، خوش رہنا چاہتا ہے، اور ایماندار بھی خوش رہنا چاہتا ہے، مگر دنیا کی چیزوں سے خوش نہیں ہمیں ہونا۔ حالانکہ دنیا کے اندر بھی دنیا کی چیزیں خوشی دیتی ہیں، مگر خدا جو خوشی کی بات یہاں پر ہم کر رہے ہیں خداوند کے کلام میں سے، یہ بھائی آسمانی خوشی کی بات ہے، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے ہمیں کیا کرنا ہے، یہ خوشی سے مامور ہونا ہے۔ خوشی سے مامور ہونے کا مطلب ہے ہمیں خوش رہنا ہے، اور جیسے کوئی کہتا ہے پھولے نہ سمانا، یہ بھی خوشی کی ایک قسم، یعنی سال کے بعد 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، آپ نے غور کرنا ہے کہ کبھی خوشی کے اندر آپ پھولے نہ سمائے ہوں، آپ کی زندگی میں یہ تجربہ ہوا کہ اتنی خوشی آپ کو ملی ہے، اتنی شادمانی ملی ہے کہ آپ پھولے نہیں سماتے۔ میں آج اس کے تعلق سے بیان کرنے کو، جو آسمانی خوشی ہے، جس سے ہم پھولے نہیں سماتے۔ تو خوشیاں تو ملتی ہیں، ہر طرح کی خوشیاں انسان لیتا ہے، جسمانی خوشیاں بھی حاصل کرتا ہے، تو روحانی خوشیوں کی آج ہم بات کریں گے، جس کے تعلق سے خدا ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، خوش رہنا ہے، اور خوشی کی معموری کے اندر رہنا ہے، یعنی خوشی کے اندر بھر جانا ہے، ہمیں پھولے نہیں سمانا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے لوگوں کے اندر تو یہی خوشی رہتی تھی کہ وہ پھولے نہیں سماتے تھے۔ مجھے اور آپ کو بھی جو ہے وہ پھولے نہیں سمانا، خداوند کی ورشپ کرنی ہے۔ لکھا ہے وہ جمع ہونے سے باز نہیں آتے تھے، اس کا مطلب جمع ہوں گے خدا کی بارگاہ کے اندر تو پھر ہمیں خوشی وہ مل جائے گی۔
ورنہ دنیا خوشی ہمیں نہیں دے سکتی. دنیا وہ خوشی نہیں دے سکتی جو ہمیں آسمانی چیزوں سے ملنی ہے, آسمان سے ملنی ہے, جس کے ذریعے سے ہمیں پھولے نہیں سمانا. تو خدا کا بندہ پولس بھی کہتا ہے خوش رہو, پھر میں کہتا ہوں خوش رہو. تو ہمیں خوشی کے اندر بھرنا ہے, خوش رہنا ہے, خوشی کے اندر مبور نظر آئے, پھولے نہ سمائیں, خداوند کی ورشپ کریں. اور یہ احساسات آپ کو اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کو اچیو کر لیتے ہیں, کامیابی کو حاصل کر لیتے ہیں, تو کامیابی کے احساسات آپ پر ظاہر ہوتے ہیں کہ آپ نظر آ جاتے ہیں. خوش نظر نہ بھی کوشش کریں کہ میں کسی پر ظاہر کروں, لیکن جب آپ کامیابی کو ریسیو کرتے ہیں, حاصل کر لیتے ہیں, تو پھر آپ کے اندر سے یہ بات خوشی جھلک پڑتی ہے, لوگوں کو نظر آ جاتا ہے کہ آپ کیا ہیں, خوش ہیں. تو اگر آپ کی زندگی میں ناکامی آئی تو تبھی بھی آپ کا پتہ چل جائے گا, کیونکہ ناکامی کا جو رزلٹ ہے وہ دکھ ہے, مصیبت ہے, پریشانی ہے, مایوسی ہے. تو کوئی جب ناکامی ہوگی تو آپ لوگوں کو دکھ جائے گا کہ آپ پریشان ہیں, آپ کس چیز کے اندر نظر آ رہے ہیں, مصیبت کے اندر نظر آ رہے ہیں, کوئی پرابلم ہے, چہرے سے نظر آ جاتا ہے. تو خوشی ہوگی تو خوشی سے آپ ہنستے نظر آئیں گے, پھولے نہیں سمائیں گے, پتہ چل جائے گا لوگوں کو. لہذا خدا کے کلام کے مطابق یہ بھائیوں خوشی کی معموری میری اور آپ کی زندگی کے اندر قائم رہے, خدا کے لوگوں کی زندگی کے اندر قائم رہے. ٹھیک ہے, تو آپ کہیں گے کہ اگر بھائی خوشی ہے تو پھر غم نہیں ہونے چاہیے. ہاں یقیناً غم نہیں ہونا چاہیے جب آپ خوش ہیں. تو اس کے تعلق سے بھی ہم سیکھیں گے یہ ساری باتیں. تو میں خداوند کے کلام میں سے یہ بتاؤں گا. خدا کے کلام میں لکھا ہے جب وہ روٹی توڑتے تو کیا ہوتے تھے, خوش ہوتے تھے, خوشی مناتے تھے. روٹی توڑتے تھے, خوشی مناتے تھے. جیسے آج ہم شہربانی کے اندر شریک ہوں گے, خوشی کے ساتھ اس میں شریک ہوں, خوشی کے ساتھ اس کے بدن کے اندر شریک, اس کے بدن کو لیں, اس کے خون کو لیں, کیونکہ اس میں کیا ہے, زندگی ہے. اس میں کیا ہے, یہ معمولی بھائیوں میری اور آپ کی زندگی کے اندر. پرانے عہد نامہ کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ عید کرتے تھے تو خوشی کرتے تھے, عید کرتے تھے, عید فصح کو مناتے تھے تو کیا کرتے تھے, خوشی کرتے تھے. قوم بنی اسرائیل کے لوگوں نے جو ہے عید فصح منانا چھوڑ دیا. عید کا مطلب ہی خوشی ہے. عید کا مطلب کیا ہے, سیلیبریشن, خوشی. تو خدا نے ان سے کہا تھا کہ یہ عید فصح کو منانا, اور عید فصح کو منا کر وہ خوش ہوتے تھے. اور اس کے اندر کیا تھا کہ اس کے اندر وہ کیا کرتے تھے, برا ذبح کرتے تھے اور اس کا خون لے کر اپنے گھروں کی چوکھٹوں پر لگاتے تھے. ہلیلویا. لکھا یہ ایک ہفتے کی عید ہوتی تھی, ایک ہفتہ آپ دیکھیں خوشی رہتے تھے. مگر قوم بنی اسرائیل نے جو ہے وہ عید فصح کو منانا چھوڑ دیا, خوش رہنا چھوڑ دیا. یہی وجہ ہے کہ جب خدا کے حکم کو توڑا, فیلوشپ نہیں کی, رفاقت کے اندر نہیں رہے, خداوند کی عبادت نہیں کی, مل جل کر خدا کی ورشپ کرنے ہی نہیں خدا کی ہیکل میں آئے. اسی لیے لکھا ہے کہ ہیکل میں قربانیاں نہیں لائی جاتی تھی. قوم بگڑ گئی, خدا سے دور ہو گئی, اور کاہن بھی لکھا ہے دنیا کے کاموں کے اندر چلے گئے, دنیا کے کاموں کے اندر چلے گئے. تب خدا نے کہا, یسایہ کی معرفت 58 باب کے اندر کیا کہا گیا, خداوند کے کلام لکھا ہے کہ اگر تم اپنے پاؤں کو روکے رہے, کس کام کے لیے, کاروبار کے لیے, تو اپنی خوشی کا طالب نہ ہو. خدا کے کلام میں لکھے اگر تو اپنے پاؤں روکے رکھے اور ان کاموں سے دستبردار ہو, ان کاموں کو چھوڑ دے اور اپنا کاروبار نہ کرے, تو میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے جاؤں گا. آمین. زور سے تالی تو بجائے. ہلیلویا. خدا کہتا ہے کہ وہ خوشی تجھے تب ملے گی کہ اگر تو اپنا پاؤں روکے رہے, دنیا کے کاموں سے دستبردار ہو, تو پھر لکھے اپنا کاروبار نہ کرے, تو پھر تو دنیا کی بلندیوں میں تجھے لے جاؤں گا, دنیا میں سرفراز کروں گا, وہ تجھے خوشی آسمانی دے دوں گا, تو پھولے نہ سمائے گا. تو اگر تو فور ایگزامپل ہے کہ ضروری کام پڑ گیا آپ کو, کوئی شادی بیاہ ہے, کوئی اس طرح کے فنکشن ہے, کوئی کام ہے ایسا جس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا, تو خدا کہتا ہے وہ چھوڑ دے. کس لیے, میری ورشپ کے لیے پہنچ, وہ کام چھوڑ دے جس سے تجھے خوشی ملی ہے. دنیا کے کام کریں گے, کاروبار کریں گے تو خوشی ملے گی نا آپ کو, ذرا پیسہ آنا ہے, پیسے سے خوشی ہوتا ہے بندہ. کاروبار کے لیے بلایا گیا ہے, وہاں پر چلے جاتے ہیں نا آپ لوگ. خدا کہتے ہیں اس کو سٹاپ کر دے. اگر تم
کاروبار چھوڑ دے اور میری خوشی کا طالب ہو، میرے گھر میں آئے، رفاقت رکھے، فیلوشپ رکھے، میری بارگاہ میں آئے، تو تب میں کیا کروں گا؟ تجھے سرفراز کروں گا، دنیا کے اندر سرفراز کروں گا، دنیا میں کامیابیاں دوں گا، دنیا میں سرفراز کروں گا۔ تو بھائیوں، کوئی کرتا ہے ایسا؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا کام آپ کو پڑ گیا جس سے آپ کو دنیا کی خوشی مل رہی ہے، یا دنیا کا بہت ہی خاص کام ہے جسے آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ میری طرف دیکھیں تو خدا کیا کہتا ہے کہ اپنا پاؤں سے روک لے۔ اگر تو کاروبار اپنا نہ کرے، اپنے پاؤں روک دے، دستبردار ہو جائے، یعنی اس کام کو میری خاطر چھوڑ دے، اس کام کو، تو پھر تجھے سرفراز کروں گا، پھر تجھے بھائیو ایسی خوشیاں دوں گا جو دنیا نہیں دے سکتی۔ مگر یہ وقت بہت تیز جا رہا ہے، اس لیے انسان فیلوشپ کرنا ہی نہیں چاہتا، خدا کی حضوری میں آنا نہیں چاہتا، مل کر بیٹھ کر خداوند کی بندگی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ خدا کے کام کو چھوڑ دے گا، مگر دنیا کے کام کے اندر زیادہ ٹائم دے گا، کیونکہ دنیا کی خوشی کو تلاش کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے دنیا کی خوشی کے اندر نہ جا، بلکہ میری ورشپ کر۔ اگر تو یہاں پر آ گیا عبادت کرنے کے لیے، اس کام کو تو نے چھوڑ دیا، تو پھر تجھے سرفراز کروں گا، کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ تو بھائیوں، وہ تو انہوں نے تو قوم ایسی بگڑی کہ انہوں نے خدا کے گھر میں آنے چھوڑ دیا، خدا کی بندگی کرنا چھوڑ دیا، عبادت کرنا چھوڑ دیا، خدا سے فیلوشپ رکھنا چھوڑ دیا۔ یعنی خدا کی حضوری میں آ کر خدا کے ساتھ فیلوشپ بھی کریں گے نا، مسیح کے ساتھ، باپ کے ساتھ۔ یہاں پر آ گئے ہیں، اس کا مطلب ہے باپ یہوہ کے ساتھ فیلوشپ ہوگی، کرائسٹ کے ساتھ، ہولی اسپرٹ کے ساتھ کیا ہوگی ہے؟ آپ کی فیلوشپ، رفاقت ہوگی ہے۔ تو بھائیو، خدا یہی تو چاہتا ہے، اسی طریقے سے تو ہمیں خوشی ملے گی۔ تو بھائیو، اگر بائبل کے مکاشفت کتاب میں لدوکیہ کی کلیسیا کو کیا کہا گیا؟ سنیے، لدوکیہ کی کلیسیا کو کہا کہ میں اور میرا باپ آئیں گے اور تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ کھانا۔ یہ فیلوشپ ہے، رفاقت ہے۔ دیکھیے، وہ خود بھی آتا ہے، باپ بھی آتا ہے، بیٹا بھی آتا ہے، ہمارے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے۔ تو ہم خدا کی بارگاہ میں جب آتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہم خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے آتے ہیں، مسیح کے ساتھ، ہولی اسپرٹ کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتے ہیں۔ مگر دنیا کے لوگ کہتے ہیں آپس میں رفاقت رکھو۔ بھائی، جب خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے آئیں گے تو پھر دنیا کی رفاقت بھی آپ کے ہو جائے گی۔ آپ کی پہلے آپ کا ٹارگٹ کس کے ساتھ ہو؟ خدا کے ساتھ ہم نے کیا کرنی ہے؟ رفاقت رکھنی ہے۔ اور خدا کے ساتھ ہمیں رفاقت رکھیں گے تو خداوند ہمیں وہ خوشی دے گا۔ خداوند ہمیں کیا کرے گا؟ خوشی دے گا، ایسی خوشی جس میں آپ پھولے نہیں سما پائیں گے، ایسی خوشی جس میں ہم پھولے نہیں سمائیں گے۔ اور خوشیاں ہی تو انسان ڈھونڈتا ہے کہ کہیں سے خوشیاں مل جائیں۔ تو بھائیوں، خداوند کے کلام میں لکھا ہے شاگرد جب خدمت کا کام کرتے تھے تو ان کو بڑی خوشی ملتی تھی۔ بائبل میں لکھا ہے کہ بے شک پلوس اور سلاس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک علاقہ کے اندر کلام سنانے لگے تو لوگ مسیح کے کلام کو سننا شروع انہوں نے کیا۔ جیسے آپ اس پچھلے سنڈے آپ نے کلام سنا، آج بھی کلام سننے کو خدا کی حضوری میں آئے ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں شادمانی آ جائے، خوشی آ جائے۔ اور پولس رسول کے بارے میں لکھا ہے کہ اس علاقہ کے اندر جب پولس رسول وہاں پر خدمت کا کام کر رہے تھے، پولس سلاس، اور لکھا ہے کہ جب وہ کام کر رہے تھے تو لوگ اس کے کلام کو سننا شروع ہوا، منادی کو سننا شروع کیا، انہوں نے خوش ہوئے۔ تو لکھا ہے بہت بڑا مجمع لگ گیا، اور وہاں پر لکھا ہے بہت سارے اسکالر لوگ بھی، بہت سارے مخالف لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب دوسری دفعہ وہ کلام سنانے لگے تو پھر ان کی مخالفت شروع ہو گئی۔ لکھا ہے انہوں نے ان کو دھکے مار کر اس علاقہ سے نکال دیا، پولس سلاس کو۔ اور لکھا ہے جب وہ دھکے مار کر نکال دیا تو پھر لکھا سب سے پہلے پولس نے کیا کیا؟ لکھا اپنے پاؤں کی گرد کو جھاڑ دیا وہاں پر۔ اس کا مطلب ہم یہاں پر آئے تھے خدمت کرنے کے لیے، یہ گواہ رہے گی عدالت کے دن تک۔ تو پھر لکھا ہے جب وہ جا رہے تھے واپس تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے وہ روح سے اور خوشی سے بھر گئے۔ کس سے بھر گئے؟ خوشی سے بھر گئے، پاک روح سے اور خوشی سے ممور ہو گئے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کو دھکے پڑ رہے ہو، آپ سے نفرت کی جا رہی ہو، مگر آپ روح اور خوشی سے بھر جائیں۔ یہ بہت پیاری بات ہے۔ ان کو دکھ دیا گیا، ان کو ستایا گیا، مگر لکھا ہے وہ خداوند کا کام کر رہے تھے، خداوند کی پرستش کرتے تھے، تو لکھا ہے وہ روح سے بھر گئے اور پھر لکھا ہے خوشی سے بھر گئے، پھولے نہ سمائے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کو ستایا جاتا ہے پھر
بھی آپ خداوند کے اندر خوش ہوتے ہیں، شاد ہوتے ہیں. ہمیں خوشی ہونا ہے. آپ دانیل کے دور کے اندر دیکھیں نا، وہاں پر ڈینیل کے دور کے اندر لکھا ہے ڈینیل حالانکہ ہائی لیول کے اوپر تھا، بادشاہ کے مشیروں کے اندر آتا تھا. لکھا ہے کہ وہ بھائیوں انہوں نے ایسا چکر چلایا کہ راتوں رات ایک قانون بنا لیا. دانیل اعلیٰ کے ان کے مشیروں کے اندر تھا، اندر حکومت کے اندر تھا، مگر اسے پتہ بھی نہیں چلنے دیا، اور اس کے خلاف کیا کر دیا انہوں نے، ایک پلان بنا لیا اور خداوند کے کلام میں آرڈر جاری کر دیے. اور یاد رکھیے کہ جو سچی پرستش کرتے ہیں، جو خداوند کی پرستش کرتے ہیں، خداوند کو بچا لیتا ہے. تو دانیل لکھا ہے کہ جب اسے پتہ چلا کہ قانون بنا ہے کہ یہ اپنے خدا کی عبادت نہیں کرنی ہے، تو پھر بھی وہ لکھا ہے اس کی کھڑکی یرشلم کی طرف کھلتی تھی، اس نے کھڑکی کھولی اور پھر لکھا ہے دانیل جو تھا لکھا ہے اس نے دعا کرنا شروع کی. آپ دیکھیے کہ قانون بنا ہوا ہے کہ کوئی اپنے خدا کی عبادت نہیں کر سکتا، مگر وہ خدا کی عبادت کرتا ہوا. آپ سے پتہ بھی چل گیا پھر بھی وہ عبادت کرتا رہا. حالانکہ لکھا ہے کہ وہاں کے موکل جو تھے وہ تو بھائیوں خدا کے لوگوں کو مار دینا چاہتے تھے، مگر خداوند کے کلام لکھا ہے جو صحیح عبادت کرتے ہیں وہ ان کو ڈر نہیں ہوتا. ان کرائسس سے، مشکلات سے وہ نکل جاتے ہیں، خدا کی عبادت کرنے سے باز نہیں آتے. اور لکھا ہے ان حالاتوں کے اندر حالانکہ منع کیا گیا کہ 1 ماہ تک کوئی عبادت نہیں کر سکتا اپنے معبود کی، مگر لکھا ہے دانیل اپنے خدا کی عبادت کرنے لگا، جو ہوا خدا کی بات کرنے لگا. ہاللیلویہ. تو لکھا ہے خدا نے اس کو محفوظ کیا. تو خدا کے ساتھ چلیے، خدا آپ کو وہ شادمانی دے گا، خوشی دے گا. بھائی خدا کے گھر کے اندر ہی آپ کو خوشی ملے گی، شادمانی ملے گی. خوش رہیں گے، کوئی اور جگہ نہیں آپ کو مل سکتی جہاں سے آپ کو خوشی ملے، شادمانی ملے. ہاں دنیا کے لیے آپ کو دنیا داری کی خوشی مل سکتی ہے، بری باتیں کرنے سے، مذاق کرنے سے، کسی کو شرمندہ کرنے سے آپ خوش ہوتے ہیں، کہکے لگاتے ہیں، یہ دنیا کی خوشی ہے. مگر یہ خوشی جس کی بات میں کر رہا ہوں یہ تو وہی آسمانی خوشی ہے جس میں ہم نے پھولے نہیں سمانا، خداوند کی ورشپ کرنی. اور وہ خدا کے گھر میں آ کر فیلوشپ رکھنے سے، مسیح کے ساتھ فیلوشپ رکھتے ہیں، خدا کے گھر میں آ کر باپ کے ساتھ فیلوشپ رکھتے ہیں، ہولی اسپرٹ کے ساتھ فیلوشپ رکھتے ہیں، تب خدا ہمیں کیا کرتا ہے، قبول کرتا چلا جاتا ہے. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے انہوں نے عید فصح، عید کو لکھا ہے سیلیبریٹ نہیں کیا، اور لکھا ہے خدا کی عبادت کرنا چھوڑ دیا، ہیکل بند کر دی گئی. خدا کے جو خادم تھے، کاہن تھے، وہ اپنے کاموں کے اندر چلے گئے. اس لیے خدا نے پھر کلام کیا کہ اگر تو اپنے پاؤں کو روک کر کے دنیا کے کاموں کو چھوڑے، دنیا کے کاموں میں دستبردار ہو جائے، نہ کرے، وہ اپنا کاروبار چھوڑ دے، میری حضوری میں آئے، تب میں تجھے دنیا میں کیا کروں گا، سرفراز کروں گا. آمین. لہذا ہمیں کیا کرنا ہے، خدا کی ورشپ کرنی، پرستش کرنی، پہنچنا ہے خدا کی حضوری میں. بھائی وہ خوشی جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے وہ دنیا نہیں دے سکتی. اس لیے بھائیو وہ خوشی ہمیں خدا کی ہیکل میں آ کر ملے گی، خدا کی عبادت کرنے سے ملے گی، مسیح کے ساتھ، ہولی اسپرٹ باپ کے ساتھ فیلوشپ کرنے سے ملے گی. اور لکھا ہے جب وہ روٹی توڑتے تو لکھا ہے خوش ہوتے، روٹی توڑ کر خوش ہوتے. بنی اسرائیل نے تو جو عید تھی وہ سیلیبریٹ نہیں کی. پھر لکھا ہے مسیح نے آ کر کہا کہ میری بڑی آرزو تھی کہ آپ تمہارے ساتھ کیا کروں، فصح بناؤں. بڑی آرزو تھی، خوشی تھی، بڑی خوشی تھی، شادمانی تھی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں، آخری فصح. آمین. فصح کو سیلیبریٹ کروں. حالانکہ اس وقت سیلیبریٹ وہ بھی فصح کی عید بھی کی، اور اس کے بعد دیکھا اپنا فصح بھی اپنا بدن کھانے کو دے دیا، خون پینے کو دیا. ہاللیلویہ. تاکہ ہمیں خوشی قائم رہے، ہم بھولے نہ سمائیں، خداوند کی ورشپ کرتے رہے اور خدا کے نام کو جلال دے. بنی اسرائیل کے لوگوں نے چھوڑ دیا. پھر لکھا ہے وہ غلامی کے اندر چلے گئے، دکھ پاتے چلے گئے. ان کے بادشاہوں نے، بنی اسرائیل کے بادشاہ، یہودا کے بادشاہ، 19 بادشاہ، 21 بادشاہ، اتنے بادشاہ ہوئے کہ کسی نے پھر عید کو سیلیبریٹ نہیں کیا. مگر لکھا ہے حزقیل کے دور کے اندر حزقیل نے لکھا ہے اس عید کو سیلیبریٹ کیا. اسے جب پتہ چلا تو اس نے ہیکل کے دروازے کھلوائے تاکہ خداوند کی عبادت کر سکے ہم، کیونکہ شادمانی وہاں سے ملنی ہے، خوشی وہاں سے ملنی ہے. لوگ سیکریفائس لائے خدا کی، عبادت کریں، پرستش کریں. اور لکھا ہے کہ وہاں پر آ کر لکھا ہے حزقیل نے لکھا ہے پھر خداوند کے کلام میں لکھا ہے اناؤنسمنٹ کیا. اس نے 1-2 ماہ پہلے ہی تیاری شروع کر دی. اور جب اس نے قبیلوں کو کہا، بھیجا، کہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، عید کو سیلیبریٹ کرنی ہے، تو ان کو جب پتہ چلا کہ یہ تو 1 ماہ 2 ماہ سے پہلے ہی تیاری کر رہے ہیں، تو قبیلوں نے کہا
کہ हिजकिय्याह तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तो उसने कहा अभी अनाउंसमेंट नहीं मैंने किया था। तो फिर खुदावंद के कलाम लिखा, उन्होंने एक हफ्ते की ईद होती थी, एक हफ्ता लिखा इस ईद को सेलिब्रेट किया, खूब खुशी की और खुदावंद की प्रशंसा की। और जब एक हफ्ता पूरा हो गया तो उन्होंने कहा नहीं, एक हफ्ता और हम ईद मनाएंगे। हालेलुया। आइए खुदा के जलाल की हो जाए, ताकि एक और हफ्ता हम इबादत करें, प्रशंसा करें, ये शादमानी खुशी को ले ले। आमीन। खुदा के घर में भाइयों खुशी है। जब उनको ये भेद पता चल गया, उन्होंने खूब सेलिब्रेट किए एक हफ्ता, और उन्होंने कहा नहीं, एक हफ्ता नहीं, अब हम एक और हफ्ता क्या करेंगे, इस ईद को सेलिब्रेट करें। ईद फितर और ईद फसा उन्होंने लिखा एक हफ्ता और सेलिब्रेट की, और खुदावंद में मसरूर रहे, खुदावंद की बंदगी की, खुदावंद की प्रशंसा की, शादमानी को रिसीव किया, भूले ना समाये, खुदावंद की वर्शिप करना शुरू हुआ। भाई इसी तरह मुझे और आपको भी भाइयों खुदावंद की वर्शिप करनी, प्रशंसा करनी है। आपको यहाँ से शादमानी मिलनी है, खुशी मिलनी है। और उन्होंने फिर जब पूरे दिन हो गए ईद के, डबल उन्होंने ईद बनाई, तो लिखा उन्होंने जब ईद ख़त्म की तो लिखा जब वो जहाँ जहाँ से गुजरे वहाँ पर ये सीर थे, वहाँ पर बुत उनके जो लोगों के थे उन्होंने तोड़ते चले गए, और लिखा खुशी से अपने घरों में लौट गए। भाइयों खुशी खुदा के घर से मिलती है, उसकी बंदगी करने से मिलती है। इसलिए लिखा अपने पाँव को रोक दुनिया के कामों से, दस्तबरदार हो जा, दुनिया के काम छोड़ दे, और अपने कारोबार अपनी खुशी का तालब ना हो। तुम्हें खुशी मिलनी है ना दुनिया की चीज़ों से, तो उसको छोड़ दे। अगर तेरा ज़रूरी कोई काम है उसकी हजूरी में आ, तब तो दुनिया में तुझे क्या करूँगा, सरफराज करूँगा, तुझे बढ़ाता चला जाऊँगा। और मैं बताता चला जा रहा हूँ कि जब पौलुस रसूल वहाँ से निकले, धिक्के पड़े, तो लिखा है रूस से ममूर होकर वो और खुशी करते हुए लिखा है वापस लौट के। इसका मतलब रूह कुदस हमें क्या करता है, खुशी देता है। इसलिए दाऊद इस बात को समझता है। दाऊद क्या कहता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है, तो शादमानी खुशी से मैं भर जाता हूँ। दाऊद तो ये भेद को जान गया। फिर यीशु मसीह पर लिखा है कि यीशु मसीह को लिखा है रूह कुदस से मसा किया गया, रूह कुदस के तेल से क्या किया गया, यीशु मसीह को मसा किया गया। तो ये भाइयों ये तेल जो है ये रूह कुदस होली स्पिरिट का तेल से मुराद खुशी है, रूह कुदस से मुराद शादमानी है। पाकरू अगर होगा तो खुशी शादमानी हमारी जिंदगी में हम फूले नहीं समाएंगे, रूह से भर जाएंगे और खुशी से ममूर होते हुए खुदा के नाम को जलाल देते चले।